أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد آله وجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت وبرکاتہ. سے آپ السلام سب لوگ علیکم ٹھیک ہیں؟ ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد افنان علی عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ رئیس زہرا صائم بطول صبرین فاطمہ و خانم تحسین فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صفحہ سالہ میں کس چیز کے بارے میں؟ مشتقات کے بارے میں بات ہم نے صفات کے تمام کی بارے تھی. میں تمام مشتقات پڑھ لیے تھے. بات آخر میں فصل بھی بیان کیا تھا کہ جو اسم کی ایک تقسیم ہے جامد اور مشتق، اس میں جامد جتنے بھی ہیں وہ کیا واقع ہوتے ہیں؟ موصوف. اور یہ کیا واقع ہوتے ہیں؟ مشتقات صفت واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جوامد جتنے بھی ہیں اصل میں وہ موصوف ہوتے ہیں. جوامد جتنے بھی ہیں وہ سب یعنی ان کے اندر صفت ہوتی ہے. یہ صفت موصوف والا صفت موصوف نہیں ہے جو یہاں پہ پڑھیں گے آپ. نام منعوت جسے کہتے ہیں. آپ کہیں گے مثلا رجل کریم نصارا رجل کریم. آپ ان میں نام پڑھیں گے کہ نصارا فاعل ہے فعل ہے، رجل اس کا فاعل ہے، کریم اس کی صفت ہے. اور صفت اپنے موصوف سے 5-10 میں سے 5 چیزوں میں مطابقت کرتی ہے. یہ یہاں مراد وہ صفت نہیں ہے، صفت موصوف والی صفت نہیں ہے. مطلب یہ یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی جو جوامد ہیں کوئی چیز ان کے اندر ہوگی، کوئی چیز ان کے اندر ہوگی، وہ کسی کے اندر نہیں ہوں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی یہاں پر وصفیت اور موصوفیت مراد ہے کہ یہ جوامد جو ہے وہ موصوفیت پائی جاتی ہے. ان میں موصوفیت پائی جاتی ہے، ان میں ہی ان کی آپ صفت یوز کر سکتے ہیں. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں جی یہ نہیں ہے کہ یہ موصوف یہ صفت والی بات نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے اسم کی دو تقسیم بتائیں گے. جامد مشتق. جامد مشتق. پھر بتایا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جوامد سب کیا ہوتے ہیں؟ سب کے سب موصوف ہوتے ہیں. جوامد جتنے بھی ہیں سب کیا ہیں؟ سب موصوف موصوف ہوتے ہیں. ہیں. ٹھیک ہے. صفت موصوف کی ہم تعریف کیا بتائی تھی؟ ویسے تو موصوف وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی ذات ہے حدث کے لیے اسم وضع کیا گیا ہو. جیسے زید اور قتل. زید اور زید اور قتل. تو زید ایک ٹھیک ہے ایسا کلمہ ہے جو کسی ذات کے لیے اسم وضع کیا گیا ہے. اور قاتل کسی کام کے لیے نام رکھا گیا ہے نا. قاتل اس کو قاتل کہتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ہے موصوف. لیکن صفات جو کسی ذات کے لیے یا کسی ذات کے لیے نام رکھا گیا ہو کہ وہ اس سے حدث سے ملی ہوئی ہو. ایسی ذات جو حدث سے ملی ہوئی ہو. مثلا فاضل، فاضل ذات ہے. مثلا تم ہاذا رجل فاضل، تو فاضل جو ہے ایک ذات ہے نا. ہاذا فاضل ایک ذات ہے جس میں ایک صفت بھی ہے، جس میں ایک حدث ہے. حدث ہے. ٹھیک ہے جی. جی یا لکھنی پڑے گی تعریف موصوف صفت کی یا والے موصوف صفت کی. موصوف موصوف لکھ لیجئے. موصوف ایسا کلمہ ہے جو کسی ذات یا
اسم وضع کیا تو موصوف ایسا کلمہ ہے کسی ذات یا کسی حدث کے لیے یا حدث کے لیے نام رکھا گیا ہو، نام وضع کیا گیا ہو. مثال کے طور پر زید. اب یہ زید جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو کسی ذات کے لیے نام رکھا گیا ہے. فلاں صاحب زید، علی عباس، افنان، صائم، فاطم. لیکن قتل دیکھیے نام کس چیز کا ہے؟ ایک کام کا، ایک کام کا نام ہے. یہ لکھا آپ لوگوں نے؟ جی اب ہے صفت. موصوف کے معنی یہ ہے، موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف. اور صفت ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے کسی ذات کے لیے حدث سے ملی ہوئی. اس کے لیے نام وضع کیا. تو صفت ایسا کلمہ ہے جو کسی ذات کے لیے جو حدث سے ملی ہو یا کسی حدث کے لیے، یعنی کسی حدث کے لیے نام، یا تو کسی ذات کے لیے نام ہو، کسی ذات کے لیے نام ہو، وہ ذات حدث سے ملی ہوئی ہو، یا کسی حدث کے لیے جو حدث سے ملی اس کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں صفت. مثلا فاضل، فاضل، افضل. ٹھیک ہے. جی آقا. مٹا دوں سے لکھ لیا، اسکرین شاٹ بھی لے لینا. جی آگے مثال کے طور پر اسے دیکھیے، الجہاد الاکبر. الجہاد، دیکھیے جہاد ذات ہے یا کام ہے؟ ذات ہے یا کام؟ کام ہے. کام جہاد کام ہے، یعنی کسی حدث کے لیے جو حدث سے ملا ہوا ہو. تو جہاد اکبر سے ملا ہوا ہے، یا ذات فاضل جو صفت فضیلت سے ملی ہوئی ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا. یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صفت. مٹا دیتا ہوں. یہ ہماری اصلی بحث میں کہ اسم جامد ہوتا ہے مشتق. سوال یہ ہے کہ جامد اور مشتق میں جامد صفت واقع ہوتے ہیں موصوف، مشتق صفت واقع ہوتا ہے یا موصوف؟
تو انہوں نے کہا کہ جوامد سارے موصوف ہوتے ہیں، مشتقات سارے صفت ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ جوامد جو مشتق سے ملحق کر دیے گئے ہیں، جو مشتق سے ملحق کر دیے گئے ہیں وہ صفت واقع ہو سکتے ہیں. یعنی اصل کیا ہے، جوامد موصوف ہوتے ہیں. اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ جوامد سارے موصوف ہوتے ہیں، لیکن وہ موصوف جو وہ جوامد جو مشتق سے ملحق کر دیے جائیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس میں آ جائیں گے تو پھر صفت ہوں گے نہیں ہوں گے وہ. اس کا الٹا بھی دیکھیے، مشتقات سارے موصوف ہیں، صفات ہیں، سارے صفات ہیں، لیکن اگر اشتقاق سے ہٹ جائیں، معنی کائے سے ہٹ جائیں، مثلا وصفیت سے ہٹ جائیں، کائے سے ہٹ جائیں، وصفیت سے ہٹ جائیں، یا ان کا وہ کسی کا نام رکھ علم ہو جائیں، تو پھر وہ موصوف ہوں گے. ہے نہیں؟ ہیلو، جی بولتے بھی تو نہیں ہیں. جوامد جامد کی جمع ہے نہیں، سب موصوف ہوتے ہیں. جوامد سب موصوف ہوتے ہیں. موصوف سب موصوف ہوتے ہیں مگر وہ مشتق سے ملحق ہوتے ہیں. وہ جوامد جو مشتق سے ملحق ہوں وہ صفت. جوامد سارے موصوف ہوتے ہیں، لیکن وہ جوامد جو مشتق سے ملحق ہو جائیں وہ صفت ہوتے ہیں. اب وہ جوامد جو مشتق سے ملحق ہو جائیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، مشتقات میں سے جو جس میں مشتقات میں سے جس میں مشتقات میں سے جس میں معنی وصفیت کے معنی وصفیت کے معنی ترک کرتی ہے، ترک ہو گئے. مثال کے طور پر سیارہ مشتق ہے، السیارہ مشتقات میں سے، بولیے مشتقات میں سے. جی آغا. السیارہ مشتقات میں سے ہے، السیارۃ مشتقات میں سے ہے، لیکن اب یہ گاڑی کو کہتے ہیں. وصفیت کے معنی اس میں سے ختم ہو گئے، وصفیت کے معنی ختم ہو گئے. اس میں سے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، دوسرا اسی سے ملحق کیا گیا ہے، کسے؟ اسی میں سے ہے، کیا وہ مشتقات کسی کا علم ہو جائیں. ٹھیک ہے، علم تو وصفیت یہ اسی میں آ جائے گا، حالانکہ یہ اسی میں آ جائے گا جب کسی کا علم ہو جاتا ہے. افنان مثلا کیا ہے، مشتقات میں سے ہے، تو اب یہ ان کا علم ہو گیا تو وصفیت کے معنی ختم نہیں ہو گئے، اب ان کا نام ہے، علم ہے. وہ مشتقات جو کسی کا علم ہو جائے، میں نے دو الگ الگ جگہ کر دیا جبکہ یہ ایک ہی بات ہے. مشتقات میں سے جن میں وصفیت کے معنی ترک ہو جائیں، جیسے سیارہ، یا وہ مشتقات جو کسی کا نام ہو جائیں. ٹھیک ہے، علم ہو جائیں، جیسے محمد. محمد اس میں مفعول ہے حمد شدہ، لیکن بولیے
اب یہ کسی کا علم ہے، کسی کا احمد، احمد قاسم اس میں فاعل ہے لیکن ابھی کسی کا علم ہے، یعنی وصفیت کے معنی اس سے ختم ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ہاں. اب مشتق پہ آ جائیے. اب اس کیا مشتق مشتقات سارے صفت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سارے صفت ہوتے ہیں. سب صفت ہوتے ہیں مگر وہ کہ جو مگر وہ جو جوامع سے ملحق ہو جائے. بات جو بھی موصوف ہوں گے وہ مشتقات جو جوامع سے ملحق ہو جائیں وہ کیا ہوں گے بھی؟ مشتقات اگر مشتقات جوامع سے ملحق ہو جائیں تو پھر وہ موصوف ہوں گے. اب یہاں پر تین چیزوں کو ملحق کیا گیا ہے مشتق سے. تین چیزوں کو مشتق سے ملحق کیا. کون سی تین چیزیں؟ ایک لکھ رہے ہیں نا، جی ہاں. اسم منصوب. کیا سوال سے منصوب نہیں، نسبت والا. اسم منصوب کو مصغر کو مصغر آگے پڑھیں گے آپ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے مصغر. اس میں مصغر اور مشتق کے معنی قصد کیے گئے ہیں. جس سے مشتق کے معنی ارادہ کیے گئے. یہ تو قصد دے دی یہاں پہ مثال. ہاں مشتق سے ملحق کیے گئے نا. تین جامد ایسے ہیں، تین جامد ایسے ہیں جنہیں مشتق سے ملحق کیا گیا ہے. تین جامد ایسے ہیں جنہیں ملحق سے مشتق سے ملحق کیا گیا ہے. غلط کہہ دیا میں نے، یہ بات یہاں پہ لکھ کے مٹا دینا. مشتقات سب صفات ہوتے ہیں مگر وہ جو جوامع سے ملحق ہو جائیں. جوامع سے وہ یہ بات الگ ہو گئی. مشتقات سب صفات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مشتقات سب صفات ہوتے ہیں مگر وہ مشتقات جو جوامع سے ملحق ہو گئے ہیں. کون سے؟ وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں جن
वो मुश्तक जो वस्फियत के माना खत्म हो गए, तो ये जामिद से मुनाफ हो गए। अब यहाँ पे अलग बात कह रहे हैं कि मुश्तक्कात तमाम सिफात होते हैं, वो तो है ही सिफात, और लेकिन 3 जामिद भी ऐसे हैं जिन्हें मुश्तक से मुनाफ किया गया है, इन्हें अलग कीजिएगा, इसको इस वाली बात को अलग लिखिएगा नुक्ता करके, इस वाली बात को नुक्ता करके लिखिएगा। यहाँ पे बात तमाम हो गई है, यहाँ पे बात तमाम हो गई कि मुश्तक्कात सब सिफात होते हैं, लेकिन वो मुश्तक्कात जिन्हें जवामी से मुल्लक कर दिया जाए, तो अभी मौसूफ है नहीं अस्सय्यारतुल जमीला, अभी मौसूफ है नहीं सय्यारा खूबसूरत गाड़ी, मोहम्मद मोहम्मद की सिफत लाई जा रही है, मौसूफ है नहीं, तो वो मुश्तक्कात जो जामिद से मुल्लक हो जाए फिर वो मौसूफ होते हैं, वो मौसूफ होते हैं। और ठीक है, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गलती की है, जवाब सब मौसूफ होते हैं मगर बाद में आएगी बात, जवाब सब मौसूफ होते हैं मगर वो जवाब जो मुश्तक से मुल्लक हो, जो वो सिफत होते हैं। अब ये बात अलग लिखना, ये बात तमाम हो गई यहाँ पे, ये बात यहाँ तमाम हो गई, यहाँ इसको भी नुक्ता बना के अलग लिखिएगा। यहाँ पर जवामिद से कुछ किया गया है, इन्हें अलग करके लिखिएगा, नुक्ता करके अलग करके लिखिएगा। उसके बाद ये है कि जवामी सब मौसूफ होते हैं, जवामी सब मौसूफ होते हैं मगर वो जवामी जो मुश्तक से मुल्लक है फिर वो सिफत होते हैं, लेकिन वो बात आएगी, वो यहाँ नहीं है। कौन से जवामी जो मुश्तक्कात से मुल्लक किए गए हैं, कौन से जवामी है जो ये है, देखिए इधर देखिए, जवामी सब मौसूफ होते हैं मगर वो जवामी जो मुश्तक से मुल्लक हो गए, इसमें मंसूब जामिद है, इसमें मुसग्गर जामिद है, वो असद जामिद है लेकिन माना मुश्तक के किए गए हैं, तो अब ये सिफत होंगे, ये क्या होंगे, सिफत होंगे। समझ में आ रहा है नहीं? लेकिन मुश्तक्कात सब सिफत होते हैं, मुश्तक्कात सब सिफत होते हैं मगर वो मुश्तक्कात जो जवामिद से मुल्लक हो जाए फिर वो मौसूफ होते हैं, फिर वो यानी इधर की बात यहाँ है और यहाँ की बात यहाँ है? समझ में आई बात या नहीं? फिर से सुनिए, जवामिद सब मौसूफ होते हैं, मुश्तक्कात सब सिफत होते हैं, लेकिन वो जवामिद जो मुश्तक से मुल्लक हो जाए फिर वो सिफत होते हैं। ठीक है, मुश्तक्कात सब सिफत होते हैं मगर वो मुश्तक्कात जो जवामिद से मुल्लक हो जाए वो सिफत होते हैं, वो मौसूफ हो जाते हैं क्योंकि जवामिद मौसूफ होते हैं। समझ में आई ये बात या नहीं है? मैं कंफ्यूज हो गए आप लोग? जी आगे जी आगे कहने का मकसद ये, जवामिद सब जितने भी जवामिद है वो मौसूफ होते हैं, लेकिन वो जवामिद जो मुश्तक्कात से मुल्लक हैं वो फिर सिफत वाक़े हो जाते हैं, और मुश्तक्कात सब सिफत होते हैं मगर वो मुश्तक्कात जो जवामिद से मुल्लक हो जाए फिर वो मौसूफ होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों जामिद हैं, तीनों जामिद हैं लेकिन मुश्तक से मुल्लक हो रहा है तो ये भी सिफत है। ये मुश्तक है लेकिन जवामिद से मुल्लक हो गए तो ये मौसूफ है। समझ में आया कि नहीं? जी आगे ईरानी रुजैन, रुजैन क्या है? ईरानी क्या है? इसमें जामिद है, इसलिए आपने देखा था मसलन हाज़ा रुजैन, अभी सिफत इस्तेमाल हो रहा है कि ये पस्त इंसान है, मर्द है। ईरानी, हाज़ा रजुल ईरानी, अब ये सिफत क्या हो गई नहीं इसकी, जबकि इसमें जामिद था, अभी सिफत वाक़ हो रही थी, है नहीं? असद शेर को कहते हैं, इसमें जामिद है, इसमें जामिद है। वैसे नॉर्मली असद असदुल खाब्बा, झाड़ियों का शेर, तो असद मौसूफ था नहीं था, लेकिन अब असद से अगर आप मुश्तक का माना मुराद लेंगे शुजा,
تو آپ کہیں گے زیدون اسدون. اب یہ اسد صفت ہے, اب یہ اسد صفت ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو مشتقات سب صفت ہوتے ہیں مگر وہ جو جوامد سے ملحق ہوں وہ پھر موصوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں جوامد سب موصوف ہوتے ہیں لیکن وہ جوامد جو مشتق سے ملحق ہو جائیں پھر وہ صفت ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تین چیزیں ہیں, تین چیزیں چھوڑیے, تین جوامد کو, تین چیزیں چھوڑ کے تین جوامد کر دیجیے. تین جوامد کو جامد ہیں, تین جوامد کو مشتق سے ملحق کیا گیا ہے. جامد ہے لیکن مشتق سے ملحق کیا گیا ہے, لہذا بھی صفت ہوتے ہیں. اور یہ مشتق ہیں اور مشتقات صفات واقع ہوتے ہیں لیکن یہ جوامد سے ملحق ہو گئے, یہ موصوف ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ تو یہ موصوف, یہ جوامد سب موصوف ہوتے ہیں لیکن یہ مشتقات سب صفت ہوتے ہیں لیکن یہ مشتقات جوامد سے ملحق ہو گئے تب ان کا حکم لگے گا. اب یہ ان جیسے ہو گئے, اب یہ بھی موصوف ہیں جی, لیکن جوامد سب موصوف ہوتے ہیں, مشتقات سب صفات ہوتے ہیں لیکن یہ جوامد مشتق کے گروہ میں آ گئے, ان جیسے ہو گئے, ان جیسے ہو گئے. یعنی دیکھا ہے آپ نے, جب بعض جگہ پر بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے جب پہلی لڑکی دوسری لڑکی دو تین لڑکیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب لڑکا ہوتا ہے, اب تو گھر میں لڑکیاں ہیں, ان کے ساتھ رہتے رہتے اس میں ان کی حرکتیں آ جاتی ہیں, میں بھی کھاؤں گی, میں بھی جاؤں گی, ہے نہیں, ان جیسی حرکتیں اس میں آنے لگتی ہیں. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے, ایسے ان سے ملحق ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ایسے یہ ہے, جواب سب موصوف ہوتے ہیں جی لیکن یہ مشتقات سے ملحق ہو گئے جا کے, ان کی حرکتیں آ گئی. اب یہ موصوف نہیں صفت ہیں. ایسے ہی مشتقات سب صفت ہوتے ہیں مگر یہ جوامد سے جا کے مل گئے تو ان کی حرکتیں آ گئی. اب یہ صفت نہیں, موصوف ہوتے ہیں. صحیح ہے جی آگے چلیے آئیے دیکھیے, یہ ہم نے عبارت پڑھ لی تھی نا, یہاں تک پڑھ لی تھی. اب بات یہاں تھی کم ما جا ہونا من الموصوف و صفت, جو میں نے شروع میں نقطہ بتایا. یہاں پر جو موصوف اور صفت کی بات آئی ہے کہ موصوف کسے کہتے ہیں, صفت اسے غیر ما یبحث عنہ فی علم النحو, یہ اس کے علاوہ ہے جو علم نحو میں نحو صرف کی بات کی جاتی ہے, اس موصوف صفت سے ہٹ کے ہے یہ موصوف صفت. فإن الوصف والموصوف هناك, اس لیے کہ وصف اور موصوف یعنی صفت موصوف وہاں پر ہے علم نحو میں, جس کو وقت یعبر عنہما, جب کبھی کبھی ان کو تعبیر کیا جاتا ہے نعت اور منعوت سے, یعنی نعت اور منعوت بھی کہا جاتا ہے جی, یبینان رابطتاً خاصتاً, وہ جو نعت اور منعوت ہوتا ہے صفت موصوف, زیدون العالم, وہ دو جزوں کے درمیان کلام کے اجزائے کلام میں سے دو جز کے درمیان خاص رابطہ بتاتا ہے کہ زیدون رجل کریم, تو رجل مار نکرا تو کریم بھی نکرا ہے نہیں, رجل مرفوع وہ بھی مرفوع, رجل مفرد تو کریم بھی مفرد. ٹھیک ہے نہیں, بہت سی چیزیں اس میں بات تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اجزائے کلام میں سے دو جز کے درمیان ایک خاص رابطہ بیان کرتے ہیں. فلا تعنون کلمۃ وحدھا, اکیلے کو آپ اس میں نہیں کہتے کہ وہ موصوف ہے یا صفت. فقل نعت او منعوت, یا تو اس میں سے ایک کو کہیں گے نعت ایک کو منعوت. اما ہونا کا لیکن یہاں پر جو ہم نے موصوف اور صفت بتایا والوصفیت والموصوفیت, یہاں پر یہ موصوفیت اور صفتیت ہے وہ کیا ہے, عنوانان للکلمات, کلمات کے عنوان ہیں. یہ جو کلمات جامد اور مشتق کلمات ہیں ان کا عنوان ہے کہ موصوف آتے ہیں. بالنظر الی انفسہم بمعقد النظر, ان کو خود ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ موصوف ان کے اندر صفت آتی ہے یا کسی کی صفت ہوتے ہیں. ما قطع نظر النسبت کلمۃ الا شیء آخر بالکلام, کلام میں ایک کی دوسرے سے کلمے سے نسبت کو قطع نظر رکھتے ہوئے, یہ نہیں ہے کہ اس کی دوسرے سے نسبت کیا ہے, نسبت پہ دھیان نہیں دینا. جہاد اکبر میں اس پہ دھیان نہیں دینا کہ مثلا یہ معرفہ یہ نکرہ ان دونوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے, یہ نعت نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اب جہاد خود بنفس ہی کیا ہے, وہ حدث بھی ہے اور کام ہے جو حدث سے ملا ہوا ہے. باقی ٹائم تمام ہو گیا, 2 منٹ ایکسٹرا ہو گیا, پتہ بھی نہیں لگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا، صحیح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا.